ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين کافی دیر آپ دوستوں کو میری تاخیر کی وجہ سے انتظار کرنی پڑی. میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ جتنا دیر آپ بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر سے ثواب سے نوازے اور آپ کی یہ مجلس جو ہے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے. سفر کا ویسے بھی اندازہ نہیں ہوتا اور میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں میں جاؤں تو میں اپنے دوستوں کی، بھائیوں کی انتظار کروں، میری کوئی انتظار نہ کرے. لیکن موسم کچھ اس قدر خراب تھا اس لیے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ساتھیوں نے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہ ہے سنت کی اہمیت. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک جملہ سنت کے حوالے سے نوٹ کیا ہے. سونے کے پانی کے ساتھ بھی اس جملے کو لکھیں تو اس جملے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح فمن رقبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فرماتے لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کی حیثیت ایسی ہے
کہ جیسے سفینہ نوح تھی، نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو ویسے سمجھ لو کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا، چاہے وہ اپنا تھا، پرایا تھا، برادری کا تھا، کوئی بھی تھا، جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت سفینہ نوح ہے۔ جس پہ سوار ہو گیا آخرت کی بربادی سے بچ گیا، تباہی سے بچ گیا، اور جس پر سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گئی۔ ابو مسعود رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام ایک ہار ہے، دین اسلام ایک ہار ہے، اور اس ہار کے موتی نبی علیہ السلام کی سنتیں، یہ ہار ہے کہ لوگوں اگر ہار میں سے موتی نکل جائے باقی صرف ایک دھاگا بچ جاتا ہے، دھاگا بچ جاتا ہے، جس دھاگے کے اندر موتی پروئے ہوتے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اس اسلام والے ہار سے نکال دو گے تو اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ختم، یہ اس کی حیثیت ہے۔ ساری برکتیں، ساری عظمتیں صرف نبی علیہ السلام کی سنت میں۔ اور جو عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے محروم ہے، جس عمل کو نبی علیہ السلام کی سنت نے زینت نہیں بخشی وہ مردود ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے، وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا تھا، اس نے آ کر امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مجھے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالحلیفہ سے۔ جس کو آج کل بئر علی بھی کہتے ہیں، آبار علی بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ یہ مدینہ کی حدود سے چند کلومیٹر باہر ہے، چند کلومیٹر۔ اس شخص نے کہا کہ میری چاہت کچھ اور ہے، دین آج چاہت کا نام بن گیا نا، اپنی خواہش کا نام دین بن گیا، اپنی مرضی کا نام، اپنی سوچ کا نام دین۔ اس نے کہا میری چاہت کچھ اور ہے۔ امام صاحب فرماتے کہ تیری چاہت کیا ہے؟ اس نے کہا میری چاہت یہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری نصیحت تو یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے،
غور کرے، میری نصیحت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، فتنے سے۔ اب ہم سوچیں یہ کون سا فتنہ ہے؟ کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، 8-10 میل کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے اور ذوالحلیفہ سے۔ وہ 8 میل پہلے احرام باندھنا چاہتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، ذوالحلیفہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی سے احرام باندھنا یہ فتنہ ہے۔ سوچے، غور کرے۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کو امام صاحب نے فتنہ کیوں کہا ہے، اور امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا ان دونوں جگہوں کو پڑھیں تو صحیح کہ ذوالحلیفہ کیا ہے اور مسجد نبوی کیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم ہوں اور میرا یہاں موجود دوستوں کے ساتھ کوئی خاص تعارف نہیں ہے کہ ان میں سے کون مشائخ ہیں، شیوخ ہیں، اہل علم ہیں۔ بہرحال میں ایک طالب علم ہوں، میری ذاتی معلومات کے مطابق ذوالحلیفہ کی کوئی الگ سے فضیلت، اس جگہ کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت ہو، اس کے لیے مجھے حدیث نہیں ملی، مجھے حدیث نہیں ملی کہ ذوالحلیفہ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، میرے علم میں نہیں۔ ہاں، جہاں سے وہ شخص احرام باندھنا چاہتا تھا اس جگہ کی بڑی فضیلت ہے، اس جگہ کی۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے۔ یہ جگہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ سے شروع ہوتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر تک آتی۔ فرمایا یہ جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی کی ایک اور بھی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی مدینہ میں ہے، اور مدینہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے باہر ہے، مدینہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم مدینہ کی عظمت کو مانتے ہیں، مدینہ کی شان ہے۔ آپ غور کریں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طاعون بیماری کے متعلق، طاعون ایک خطرناک بیماری جب کسی علاقے میں داخل ہوتی ہے روزانہ سینکڑوں جنازے وہاں سے نکلتے ہیں، خطرناک بیماری۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت ساری دعاؤں کو مدینہ کے حوالے سے قبول کی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت تک طاعون کی بیماری مدینہ میں نہیں آئے گی۔ یہ شان ہے مدینہ کی، اس میں مسجد نبوی ہے۔ ایک شان یہ بھی، قرب قیامت دجال جب آئے گا بڑے بڑے فتنے پھیلائے گا، بڑے بڑے فتنے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، حالانکہ یہ یقینی بات تھی کہ قیامت کے قریب دجال نے آنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من نبی
الا وقد انذر قومہ، زمین پر کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال سے باخبر نہ کرا، ڈرایا نہ ہو، اطلاع نہ دی۔ اس کے فتنے آپ پڑھتے رہتے، سنتے رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد اخیر کی بہت ساری دعائیں اپنی امت کو بتائی ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو بتائی نہیں ہے بلکہ اس کے پڑھنے کا حکم دی ہے، جس میں دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اس کا حکم دی ہے، تاکید ہے۔ بلکہ اس حدیث کے راوی امام طاؤس ہے، یہ چوٹی کے تابعی ہے، انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے کو بتایا کہ تشہد اخیر میں جو مرضی ہے دعائیں پڑھو، لیکن یہ دعا ضرور پڑھنی، کیونکہ اس دعا کے پڑھنے کا محمد رسول اللہ نے حکم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن امام طاؤس رحمہ اللہ آئے اور بیٹے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو بیٹے سے پوچھا تشہد اخیر میں یہ دعا پڑھی تھی؟ بیٹے نے کہا نہیں، یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ امام طاؤس نے کہا جاؤ دوبارہ نماز دہراؤ، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تعلیماً، اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، صوم صلات کے پابند دجال کے فتنے کے زد میں آ جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ لوگ بچیں گے جن کا شریعت کے علم کے ساتھ تعلق تھا۔ شریعت کے علم کے ساتھ تعلق ضروری، نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اساس علم شرعی ہے۔ اس لیے کہ جب دجال رہے گا سب کی نگاہ، نمازیوں کی، روزہ داروں کی، تہجد گزاروں کی، سب کی نگاہ دجال کے شعبدے بازو کی طرف ہوگی۔ وہ شعبدے باز ہوگا، یأمر السماء ان تمطر فتمطر، آسمان پر حکم چلائے گا کہ بارش برسنی چاہیے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنبِتَ فَتُنبِتْ، زمین کو کہے گا کہ ہریالی آئے، زمین پر سبزہ آ جائے گا۔ پانی کا دریا ساتھ لے کے جا رہا ہے، پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، لوگوں کی نگاہ اس بارش کی طرف ہوگی، ہریالی کی طرف ہوگی، پانی کی طرف ہوگی، درختوں کی طرف ہوگی، اور وہ گمراہ ہو جائے گے کہ واقعی یہ رب ہے، زمین پر آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب زمین پر اتر آیا، اپنے رب کے آگے جھکتے جاؤ، رب کی نعمتیں کھاتے جاؤ۔ سب کی نگاہ ان چیزوں کی طرف ہوگی، لیکن جن لوگوں کا تعلق علم شرعی سے ہوگا ان کی نگاہ قرآن و حدیث کی طرف ہوگی، ان کی نگاہ وہاں جائے گی کہ قرآن و حدیث اس شخص کے بارے کیا کہتا ہے۔ ایک دم قرآن و حدیث کا طالب علم سامنے آ جائے گا اور لوگوں سے کہے گا لوگوں تم نے اس کو رب سمجھ لیا، پہاڑوں کو دیکھ کر جو اس کے ساتھ چل رہے، دریاؤں کو دیکھ کر، باغات کو دیکھ کر، بارش کے قطروں کو دیکھ کر
الا تنظرونہ، یہ جو کہہ رہا کہ میں رب ہوں، اس کو تم دیکھ نہیں رہے؟ اگر یہ رب ہوتا اس کو تم دیکھ نہ سکتے، اس لیے کہ فاللہ یقول، اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسیٰ صعقا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کو نہ دیکھ سکے، تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے قرآن و حدیث کے علم کی برکات۔ الا تنظرونہ یاکل ویشرب فاللہ یقول اللہ الصمد۔ تو طالب علم کہے گا لوگو یہ اپنے آپ کو جو رب کہہ رہا ہے تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، جبکہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کھلاتا تو ہے کھاتا نہیں، پلاتا تو ہے پیتا نہیں، یہ خود بھی کھاتا ہے پیتا بھی ہے۔ بڑا فطرے باز۔ دجل بات آگے نکل جائے گی، واپس آتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال جب آئے گا زمین کے چپے چپے میں جائے گا، لیکن اللہ تعالی مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کے باہر فرشتوں کی دیوار کھڑی کر دے گا۔ یہ دجال نہ مدینہ میں داخل ہوگا نہ مکہ میں داخل ہوگا۔ ان الاسلام لا یعذر الی المدینہ، فرمایا کہ لوگوں جس طرح تم نے دیکھا کہ سانپ اپنے سوراخ سے نکلتا ہے، اپنے بل سے نکلتا ہے اور گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر، جب اس کو دشمن کا خطرہ لاحق ہوتا ہے تو بڑی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ واپس اپنے بل پر آ جاتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، جب ہر طرف سے اس کو خطرہ لاحق ہوگا تو اپنی خالصیت کے ساتھ، اصلیت کے ساتھ واپس مدینہ میں داخل ہو جائے گا۔ بنا قرب قیامت بھی خالص اسلام آپ کو ملے گا تو مدینہ میں ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے دوستو تین چیزوں سے محبت کرو، مدینہ سے، اہل مدینہ سے اور اہل مدینہ کی عقیدہ سے۔ مدینہ سے بھی محبت کرو، مدینہ والوں سے بھی محبت کرو اور مدینہ والوں کے عقیدے سے بھی محبت کرو۔ مدینہ کی شان ہے، اس مسجد نبوی سے وہ بندہ احرام باندھنا چاہتا ہے اور امام مالک نے فرمایا کہ آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ ذوالحلیفہ جگہ کے لیے الگ سے مجھے کوئی فضیلت نہیں ملی، مگر امام مالک فرماتے ہیں اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے، اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لے۔ فتنہ کیوں ہے؟ اس نے بھی کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس شخص نے کہا یہ کون سا فتنہ ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے اس میں کیا حرج ہے؟ بہت سارے اعمال کے متعلق کہا جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگ بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ فلاں چیز پڑھ رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اس نے بھی کہا کہ یہ کون سا فتنہ ہے؟ قربان جائے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ان ترى ان سبقت الى فضیلۃ
قصر عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ کو تو فضیلت دے رہا ہے جس فضیلت سے محروم ہو گئے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے تو احرام باندھنا چاہتا ہے یہاں نبی علیہ السلام کی رہائش تھی۔ آپ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، احرام ہاتھ میں لے کر ذوالحلیفہ جا رہے، اور تو وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ یعنی ایک چیز کی عظمت کو تو سمجھ سکا، اللہ کے پیغمبر نہ سمجھ سکے۔ فتنہ کیوں کہا؟ دلیل دی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ میرے پیغمبر کی مخالفت سے باز آ جاؤ، میرے نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کہیں فتنے کی زد میں نہ آ جاؤ، دردناک عذاب تمہیں گھیر نہ لے۔ احرام کے حوالے سے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنہ، وجہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ کی تعلیم دی گئی، ترغیب دلائی گئی، کیوں؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، بس صرف یہی ہے۔ ذوالحلیفہ کی کوئی اور فضیلت نہیں ہے، کوئی اور برکت نہیں ہے، بس اتنی کافی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہی سے احرام باندھا ہے، بس۔ اور امت کے لیے کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سنت کی اہمیت۔ آپ دیکھیں 10 ذی الحج یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن، جانور ذبح کرو، کھاؤ کھلاؤ، یوم النحر ہے۔ بس حکم اتنا ہے کہ عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرنا ہے، ختم۔ بڑے اخلاص اور جذبے کے تحت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی 2 رکعتوں سے پہلے جانور ذبح کر لیے۔ 2 رکعتوں کے لیے 10 منٹ لگتے، دن وہی ہے، دن وہی ہے، قربانی کا دن ہے۔ 10 منٹ پہلے کیا، 10 منٹ بعد کیا، نہیں۔ آپ کو 1 منٹ بھی نہ پیچھے کرنے کا حق ہے نہ آگے بڑھنے کا حق ہے، ختم۔ اللہ نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ آپ کون ہے؟ رائی کے دانے کے برابر شریعت میں آپ اپنی ایک رائے کو داخل نہیں کر سکتے۔ ابو بردہ نے اپنی رائے کو داخل کیا اور بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے جذبے کے تحت۔ وہ اخلاص کیا ہے، وہ جذبہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ کے جس محلے میں رہتا ہوں وہاں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، مجھے یہ تو پتا تھا کہ عید کے بعد سب لوگ قربانی کریں گے اور غریبوں کے گھر گوشت پہنچ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ آج غریبوں کے گھر سب سے پہلے گوشت ابو دردہ کا پہنچے۔ اخلاص دیکھیں، جذبہ دیکھیں، لیکن نہیں، دین کسی کے اخلاص کا نام نہیں، کسی کے جذبے کا نام نہیں، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، دین اللہ کے پیغمبر کی سنت کا نام ہے، خاص۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اخلاص کی، اس کے جذبے کی کوئی تعریف نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ تلک شاۃ لحم
تلک شاۃ لحم، ٹھیک ہے جذبہ تھا، لیکن تو نے جو جانور ذبح کیا ہے چونکہ میری سنت کے خلاف ہے، لہذا یہ جانور یہ گوشت کا جانور تھا، قربانی کا جانور نہیں تھا، گوشت کا جانور تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کروں فذبح مکانہا الاخری، دوسرا جانور تمہیں ذبح کرنا پڑے گا، دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ جانور قربانی کا نہیں تھا بلکہ گوشت کا تھا، ختم، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی لچک نہیں، اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ چل جائے گا، نہیں چلتا، چلو یہ ہو جائے باقی دیکھا جائے گا، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علماء کرام سے پوچھے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے تمام کتب احادیث میں یہ عمل ملتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ آپ خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس سے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، آپ دیکھ رہے تھے۔ اچھا یہاں میں اس حدیث پر غور کرتا ہوں کہ جب اس آدمی میں کوئی غلطی تھی تو نبی علیہ السلام اسی وقت اصلاح کر دیتے کہ یہ غلطی تھی، نہیں، بار بار نماز کیوں پڑھواتے رہے؟ تاکہ بعد میں جب سنت بتاؤں تو سنت کی اہمیت واضح ہو جائے، سنت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو بات بیان کرنی ہوتی اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا معاملے کو لیٹ کر دے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ دیکھا کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے، آپ نے آواز لگائی، یا ابی، او ابی۔ سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں پریشان ہو گیا، کیا کروں، ایک طرف نماز ہے اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی آواز ہے، کہاں جاؤں؟ نماز اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کی آواز، آپ آواز دیے جا رہے ہیں یا ابی۔ تو حدیث میں آتا ہے فخفف ابی ثم انصرف، شرعی حدود میں رہ کر جتنا وہ نماز کو مختصر کر سکتے تھے انہوں نے مختصر کیا، لمبی نہیں کی، نماز کو تھوڑا نہیں۔ اس کے بعد سلام پھیر کر نبی علیہ السلام کے پاس آتے، آپ نے پوچھا ما منعک اذ دعوتک ان تجیبنی، تو بھائی اب آ گئے ہو، جب میں نے آواز دی تھی اس وقت کیوں نہیں ہے؟ آج کی انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اولست تجد فیما انزل اللہ تعالی الی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو وحی نازل کی ہے جس کو تو اچھی طرح جانتا ہے، اس وحی کا تو چوٹی کا حافظ ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں قرآن کریم کے سب سے بڑے حافظ ابی بن کعب تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے خود سیدنا ابی سے کہا تھا، ابی قرآن سناؤ،
آج کے اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، آپ پڑھتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تجھ سے قرآن سننے کا مجھے اللہ نے حکم دی ہے۔ تو حدیث میں فبکا ابی، سیدنا ابی رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، کہتے اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا، رونے لگ گئے۔ کبھی نبی علیہ السلام اپنا قرآن ان کو سنا رہے، حدیث میں آتا ہے، کبھی ان سے سن رہے، جس کو دور کہتے ہیں، دور چوٹی کے عالم ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ تو حافظ ہے، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب بھی آواز آئے، جب بھی اللہ تعالیٰ پکارے، اللہ کے پیغمبر آواز لگائیں، اسی وقت قبول کرو، لبیک کہو۔ آج کی فلا اعود، اللہ کے رسول آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ٹھیک ہے، اتحب ان اعلمک سورۃ لم تنزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، کیا تو چاہتا ہے میں تجھے ایک ایسی صورت بتاؤں کہ ایسی صورت نہ اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں، اور نہ اس طرح کی صورت قرآن کریم میں کسی اور جگہ پر بھی نہیں، بس ایک ہی جگہ پر ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، ضرور بتا، پھر میں نے یہ بھی نہیں بتاؤں گا، جب مسجد نبوی کے دروازے پر جاؤں گا تو جانے سے پہلے بتاؤں گا۔ اب یہاں اس صورت کی اہمیت بتانے کے لیے دیکھتا ہوں کہ ان میں جذبہ ہے کہ نہیں۔ اب ابی بن کعب کو تو اور کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا، انتظار میں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ گئے، جا رہے، نہیں بتائی۔ اب ابی بن کعب نے کہا مس سورۃ التی وعدتنی، جس سورت کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ ماذا تقرأ فی الصلاۃ، ابی جب نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھتا ہے؟ اس کی ام القرآن سورہ فاتحہ، فرمایا کہ یہی وہ سورت ہے۔ تو یہ ایک اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام چاہتے تو خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بتا دیتے، لیکن نہیں، فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آگے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اور کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ انداز لگائی۔ اب دو سانو ہو کر بیٹھ گیا، مجھے جو طریقہ آتا ہے میں نے پڑھ لی، علمنی یا رسول اللہ، اب آپ طریقہ بتائیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، دین اسلام میں کسی اور کا طریقہ چلتا تو یہ حق صحابہ کا تھا، لیکن نہیں، دین اسلام میں اگر طریقہ چلتا ہے تو صرف محمد اور رسول اللہ چلتا ہے۔ اب آپ علماء سے پوچھیں، خلاد بن رافع نے نماز کے اندر کتنی غلطیاں کی؟ 1، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف ایک سنت نہیں تھی، ایک سنت، اس کے علاوہ کو ثابت کر کے دکھلا، اور وہ ہے اعتدال، تعدیل۔ رکوع میں جاؤ، پیٹھ سیدھی ہو جائے، رکوع کے بعد کھڑے ہو، کمر سیدھی ہو جائے، سجدے میں جاؤ، پیٹھ سیدھی ہو، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو تعدیل کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے،
یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. صرف ایک سنت کی کمی تھی، 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے نماز کو دہرایا. اس سے اندازہ لگا لے، اس سے اندازہ لگا لے. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وہ فتویٰ نوٹ کر لیں جس کی اصل صحیح بخاری میں ہے، اور یہ حدیث مختلف کتب میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی یہی کمی تھی، یہی کمی تھی. نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو صحابی نے اس سے پوچھ لیا منذ کم تصلی بہذا، او بھائی جس طرح آپ نے آج نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے کتنا عرصہ ہو گئی ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے. 40 سال کا نمازی ہے، 40 سال نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اب فتویٰ کن کا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں اذن ما صلیت الآن، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور آگے کیا کہا؟ لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ بھی اگر اسی طرح نماز پڑھتا رہا اور اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت آ گئی تو تیری موت اس اسلام پر نہیں آئی جو اسلام اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کی ہے. اسلام پر تیری موت نہیں ہے. نمازیں کتنی ہیں؟ 40 سال کی. کتنی نمازیں ہیں؟ کسی ایک کا فائدہ ہے؟ اس کے مقابلے میں نسائی کی حدیث کو دیکھ لے، اس کے مقابلے میں تقابل کرے. ان کے پاس 40 سال کی نمازیں ہیں، ایک سجدے کا بھی فائدہ نہیں. اور دوسری طرف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق ایک وضو کر لے، شرط ہے کما امرا، وضو نہیں، وضو کر لے سنت کے مطابق، اور سنت کے مطابق ایک نماز پڑھ لے، اس وضو اور نماز سے پہلے جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. بتاؤ، یہ ایک نماز، وہاں 40 سال کی نماز ہے. فرق کیا ہے؟ وہ اپنے طریقے کی نماز ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے طریقے کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سنت کی اہمیت، اس کی برکات دیکھیں، اس کو سمجھو. نبی علیہ السلام کے سامنے خاندان قریش کا بزرگ آیا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، علم کا سمندر، اتنا علم کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس یہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے، ان کا نام ہے عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹھا ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ آیا. آپ نے کہ اقض بینہما یا عمر، اے عمر یہ مقدمہ سنو اور شریعت کے مطابق فیصلہ دو. بتاؤ یہ کتنا بڑا اعزاز کہ امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقض بینہما یا عمر، اے عمر ان دونوں کی گفتگو کو سنو اور فیصلہ دو. عرض کی انت اولا بذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر نے عرض کی آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کی موجودگی میں یہ مقدمہ سنو اور فیصلہ دو، یہ حق آپ کا ہے. فرمایا کہ حق میرا ہے
لیکن میری چاہت یہ ہے کہ میرے سامنے تو مقدمے کا فیصلہ سنا۔ آج رو رہے ہیں عمرو بن عاص، نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمرو کیا ہو گیا، پریشان کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، چند دن ہو چکے ہیں۔ آج میں نے بہو سے پوچھا، بہو بیٹی ہوتی ہے، مہمان بیچاری پہلی مرتبہ آئی ہے، میں نے بہو سے پوچھا کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میرے بیٹے کے متعلق بتائیں، عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ تو بچی نے بتایا کہ نعم الرجل، اے چچا عبداللہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک عرض ہے الا انہ لم